سب بتاتا تھا۔ تو دیکھیے حضور کے علم میں شک کرنا اور طعنہ زنی کرنا یہ کن کی صفت ہوئی بتائیے؟ حضور کے علم کے بارے میں شک کرنا اور طعنہ زنی کرنا، یہ بتانا کہ اپنے چھپی باتوں کا علم اللہ نے نہیں دیا، ایسا شک کرنا یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ اور ایسی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس موقع پر بعض سوال کرنے والوں نے وشیلہ طور پر سوال کیا تھا، خفیہ باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا تھا، فوراً جواب دیا اور فرما رہے تھے سلونی، پوچھ لو جو دل چاہے پوچھ لو۔ جب حضور کا عالم غیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو ہو کر معافی طلب کرتے ہیں کہ سرکار معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ تو حضور نے معاف کیا تھا تو یہ فرمایا تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ اب بھی میرے علم پر طعنہ زنی بند نہ کرو گے؟ کیا تم لوگ اب بھی میرے علم پر طعنہ زنی بند نہیں کرو گے؟ ایسا کہتے ہوئے حضور خاموش تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے منافقین۔ کن کو دھوکہ دیتے تھے؟ قرآن کی یہ آیت میں ہونا کیسا بتائیے کہ یہاں یہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ منافقین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے۔ مگر اللہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ وہاں پر معاملہ کیا تھا؟ منافقین دھوکہ دے کس کو رہے تھے؟ رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اصل میں منافقین دھوکہ دیتے تھے رسول کو، مگر اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دیا اور یہ بتا دیا کہ رسول کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو دھوکہ دینا، رسول کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اسی طرح کی بہت ساری آیتیں ملیں گی جہاں پر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ کو اذیت دینا اللہ کو ایذا دینا، کس کو ایذا دینا ہے؟ اور اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو اور محسوس نہیں کرتے۔ منافقین سمجھ نہیں پا رہے۔ فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب ألیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، تو بڑھنے دیا اللہ نے، تو بڑھنے دیا انہیں اللہ نے بیماری بڑھ، تیری بیماری اور بڑھے، اور انہی کے لیے عذاب ہے، دکھ والا عذاب ہے، بہت دردناک عذاب ہے۔ تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقین کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بات
دل میں کفر و نفاق کی بیماری ہے، جنم سے یہ بیماری کب سے ہے؟ پیدائشی طور پر ہے، تو بڑھنے دیا انہیں اللہ نے ان کے جی بھر بیماری میں کہ بیمار رہنا ہی چاہتے ہیں تو خوب بیمار رہے، منافقین کیا ہے؟ خوب بیمار ہے، اللہ نے چھوڑ دیا، اور انہی جیسوں کے لیے خدا کا عذاب ہے۔ کیسا عذاب؟ ایسا کہ دکھ والا دردناک ہے، یہ سزا بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے۔ کیا بولتے رہتے تھے منافقین؟ اور بالکل غلط اپنے کو مسلمان کہتے تھے، غلط تھا یہ کہنا ان کا، لیکن خود کو مسلمان کہا کرتے تھے۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک جو خاص بات ہم نے آپ کو کی ہے کہ بتایا جا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا بولا کرتے تھے؟ اب آپ کو ہم اندازہ کرنا کہ جھوٹ منافقین کی ایک دم خاص پہچان ہے۔ منافقوں کی علامتوں میں سے سب سے خاص علامت جھوٹ ہے۔ حدیث شریف کے اندر دیا ہے المنافق اذا حدث کذب، کہ جب بھی منافق بولتا ہے نا تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ علامت سمجھ میں آ گئی کہ جھوٹ منافقین کی علامت ہے اور ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے اس کا مختصر تفصیل سنا، اب تھوڑا میں دیکھوں۔ فی قلوبہم مرض، منافقین کے قلوب میں بیماری۔ اب آپ حضرات بتائیے کہ دل میں بیماری یہ کون سی بیماری ہے؟ اندازہ لگے دل کے اندر بیماری ہے، وہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے جو دل کے اندر ہو؟ نفاق کی بیماری ہے۔ اب نفاق کا مطلب کیا؟ بغض، حسد، کینہ، تعصب ان کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض بھی تھا، حضور سے کینہ بھی تھا، حسد بھی تھا، تعصب بھی تھا۔ ان سبوں کا مجموعہ یہ ہوا کہ ان کے دل میں نفاق کی بیماری تھی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انہیں بڑھنے دیا کہ چل تمہارے دل میں جو بیماری ہے وہ بڑھ جائے، بڑھنے ہی دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل میں بھی بیماری ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دل میں بھی انسانوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور سنیے، جس طرح سے جسم میں بیماری ہوتی ہے، جسمانی بیماری انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے جسم کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کا معدہ خراب ہو جائے تو اس انسان کو اچھی اچھی غذائیں بھی اثر انداز نہیں ہوا کرتی، لاکھ غذائیں کھائے مگر اس کی صحت نہیں بنتی ہے۔ ٹھیک یہی حال ہے قلب کا، روح کا، دل کا۔ اگر کسی انسان کا دل بیمار ہو جائے، اگر کسی انسان کا دل بیمار ہو جائے تو اس دل کو اچھی اچھی نصیحتوں اور واعظ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ جس کا دل بیمار ہو جائے، یہ لوگ تھے نا حضور کے پاس میں، واعظ و نصیحت تو سنا ہی کرتے تھے، منافقین سنتے تھے کہ نہیں، مگر اس کے باوجود ان کی اصلاح نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان کا دل بیمار تھا۔ ایسے ہی جیسے کسی انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے اچھی اچھی غذائیں اثر انداز نہیں ہوتی، ایسے ہی منافقین کا دل بیمار ہو چکا تھا، دل میں مرض نفاق ہو چکا تھا، اس لیے انہیں واعظ و نصیحت کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں اگر کسی کا دل بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہو؟ بتائیے، دل اگر بیمار ہو جائے تو علاج کیسے ہوگا؟ دل میں اس طریقے کی بیماری ہو جائے، حسد کی، تعصب کی، غیبت، چغل خوری، جلن، نفاق کی بیماری ہو جائے گا۔ اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ
والے نے ایک بات فرمایا ہے کہ دل کی بیماری ایسے علاج ہوتا ہے. اس دل کی بیماری کا علاج وعظ و نصیحت اور تقریر سے نہیں، مطالعہ کتب سے نہیں، بلکہ اہل نظر کی نظر سے ہوتا ہے. اہل نظر کی نظر سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. کیا فرمایا؟ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ابھی بہت سارے لوگوں کا دل بیمار ہے. ابھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر دکھتے ہیں مسلمان ہر اعتبار سے، مگر دل میں بیماری بہت ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا کچھ بھی معلوم نہیں لگتا، غیبت کرنا کچھ معلوم نہیں لگتا، کچھ پریشانی نہیں ہوتی، اور نہ جانے ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں. تو ان سبوں کا علاج ایک ہی شیخ نے مصرے میں یاد کر لیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یعنی اہل نظر کے پاس جانا پڑے گا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اگر اولیاء اللہ آپ کو ان کی مجلس نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، دنیا خالی نہیں ولیوں سے. اور اگر مجلس نہیں نصیب ہو رہی ہے تو پھر درگاہوں کو چاہیے، اولیاء کی بارگاہ میں مزار ہونا چاہیے، وہاں بھی آپ کے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور اب ایک سوال تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ منافقین کے دل میں مرض تھا، مرض نفاق. تو مرض نفاق چھوٹ نہیں رہتا، کم نہیں ہوتا تھا. فزادهم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ یہ لوگ الٹا کام بہت کرتے تھے. منافقین کیا کرتے تھے؟ الٹا کام کرتے تھے. آپ دیکھیے، جیسے کوئی انسان بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، یہی صورت ہے نا. اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو نسخہ بتائیں گے، جو طریقہ بتائیں گے، اس کو ماننا پڑے گا. اگر ڈاکٹر صاحب کے الٹا کام ہے، ڈاکٹر صاحب کا فلاں چیز مت کھانا اور مریض وہی چیز کھائے، تو آپ بتائیں گے ایسا مریض شفا پائے گا؟ تو یہ منافقین طبیب کامل کے موجودگی میں بھی شفا نہیں پایا، ان کا مرض بڑھتا چلا گیا. کیوں کہ یہ بہت الٹے لوگ تھے، الٹا کیا کرتے تھے. ورنہ مرض قلب کے طبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ یہ محبوب ایسے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ تزکیہ فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں، دلوں کو صاف کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تزکیہ اور تزکیہ فرمانے والا طبیب ماہر کوئی نہیں تھا. اسی لیے اس زمانے میں صحابہ کرام کے دور میں کچھ لوگوں نے ڈاکٹر کو مانا تھا اور ان کی بارگاہ میں آ گئے اور اپنے دل کی صفائی چاہی تھی، تو ان کے دل ایسے صاف ہوئے، اتنے چمکے، اتنے روشن ہوئے کہ وہ صرف روشن ہی نہیں رہا بلکہ ہزاروں کے لیے روشن کرنے والا بھی. وہی تو منافقین کی جماعت تھی. اب ان کے لیے کیا صورت تھی؟ یہ حضور سے بغض رکھتے تھے. منافقین حضور سے عداوت رکھتے تھے، ہر بات میں حضور کی باتوں کا الٹا کرنا چاہتے تھے. تو ایسے مریضوں کے علاج کی کوئی صورت ہے؟ کوئی صورت تھی؟ نہیں تھی. فزادهم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا کہ تو ایسا مریض ہے کہ تیری علاج کی کوئی صورت نہیں ہے، چل دن بدن تیرا مرض بڑھتا چلا جائے. اور یہ لوگ بڑے ہٹ درم بھی ہوتے ہیں.
تو درستی کرنے والے ہیں، ایسا بولتے تھے، کرتے تھے فساد. اور جب ان سے کوئی کہتا کہ منافق ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں فساد کرتے ہو، تو سدھر جاؤ، تم کو سدھرنے دو، تو کہتے ہیں ہم ہی تو درستی کرنے والے ہیں. اور جب بھی کہا گیا یہودیوں وغیرہ سے انہیں کے بھلے کو، یہ تو کہا جاتا تھا ان کے فائدے کے لیے کہا جاتا تھا کہ امن و امان سے رہے، کہ نہ فساد ڈالو اپنی زمین میں اور آبادی میں. تو جواب میں بولے کہ ہمیں تو امن کے ہم ہی تو امن کے حامی ہیں اور لیڈر اور وطن کی درستی کرنے والے ہیں. ایسے بولتے ہیں. وہی فسادی ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کر پاتے تو وہ فساد کر رہے ہیں. خبردار سن لو کہ بے شک وہی اور صرف وہی فسادی ہے، گڑبڑ مچانے اور مچاتے رہتے ہیں، لیکن وہ محسوس نہیں کرتے، سوجھ بوجھ بالکل نہیں رکھتے. جانور کیا پتھر کی طرح بے حس محض ہیں. منافقین کیسے ہیں؟ صرف جانور کی طرح نہیں، اس سے بھی آگے ہیں. پتھر کی طرح بے حس محض، ان کو ذرا بھی احساس ہی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اور جب بھی کہا گیا ان کے بھلے کو، ان کے بھلائی کے لیے کہ مان جاؤ جیسا مان چکے سب لوگ. منافقین سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ جیسا سب لوگ ایمان لے آئے ہیں. تو بولے کیا ہم مان لیں جیسا کہ مانا ہے بے وقوفوں نے؟ ایسا بولتے تھے. کیا ہم مان چاہے ایمان لے آئے ہیں جیسا کہ ایمان لے آیا ہے بے وقوفوں نے؟ سنت کو قرآن فرمایا ہے کہ بلا شبہ وہی بے وقوف ہیں. منافقین ہی بے وقوف ہیں، لیکن نادا نہیں کرتے، سمجھتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر منافقین کی عجب حالت تھی. فساد مچاتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ تم فساد کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے ہم فساد نہیں کرتے. عجب تیور چلاتے تھے، بولتے تھے ارے ہم نے کب فساد کیا، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. تیور چڑھا رہے تھے، تکبر تھا ان کے اندر. اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ سمجھ نہیں پاتے تھے. اور جب ان کو کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ تمہارا بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، تو کہتے تھے کہ بے وقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئے ہیں کیا. یعنی دوسروں کو بے وقوف سمجھتے تھے یہ منافقین. اس وقت کے مومنین کو بے وقوف سمجھتے تھے منافقین. تو دیکھیے منافقین کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی سامنے آئی. کیا آئی؟ کہ دوسروں کو بے وقوف سمجھنا، اپنے علاوہ سبوں کو بے وقوف سمجھنا. یہ کن کی صفت ہوتی ہے؟ منافقین کی صفت ہوتی ہے. اس لیے یہ تکبر کی بولی ہوتی ہے. اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب بے وقوف ہیں، میں ہی سمجھدار ہوں، میں ہی عقل مند ہوں. یہ ان بے وقوفوں کی بولی تھی. لیکن قرآن نے ان کے بارے میں فرما دیا الا انہم هم السفہاء، کہ سنت کو بلا شبہ یقیناً یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن نادان کرتے، سمجھتے نہیں ہیں. اور جب بھی کہا گیا اور سمجھایا گیا ان کو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، کہ اب تم بھی مان جاؤ، ایمان قبول کر دو جیسا کہ مان چکے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ ہی، تو سب لوگ
عقل و علم والوں کو بیوقوف قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے عالم تھے، زبردست عالم تھے، تو ان کو یہ منافقین کہتے تھے کہ بیوقوف ہے، کیونکہ ان کو تکبر ہو چکا تھا، اب کسی کو کچھ بولنا ان کے لیے مشکل نہیں رہا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ لوگ خود بھی یقین کرتے تھے کہ بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ بن سلام۔ جب ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ان لوگوں نے کہا تھا، یہودیوں نے، کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، وہ اچھا کہتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام کو حضور نے چھپایا تھا، وہ چھپے ہوئے تھے، حضور نے کہا کہ بلایا جائے، وہ باہر آئے اور پوچھا کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اسلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تورات میں آپ نے اسلام کے تعلق سے کیا پڑھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ تورات میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، یہ بیان آ چکا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی جو جو صفتیں بیان کی گئی تھی وہ ساری صفتیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہے، اور آخری دین وہی دین ہے، اور جس کتاب کی پیشن کی گئی تھی، پیشن گوئی کی گئی تھی، وہ کتاب آخری کتاب ہے، قرآن ہے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا تو یہودی قوم بہت ہٹ درم قوم ہے، انہیں ذرا بھی جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آئی، یہ فوراً بولے کہ ارے وہ ہم میں اچھے نہیں ہیں، وہ ان میں سے نہیں تھے جن کی بات مانی جائے، اور منکر گئے، فوراً ایک ہی جگہ پہ منکر گئے۔ تو دیکھیے وہ کہتے تھے عبداللہ بن سلام جیسے آپ کو علم والوں کو بیوقوف قرار دے رہے ہیں، کان کھول کر سن لو کہ بلا شبہ وہی، اور ہاں وہی بیوقوف احمد ہے، لیکن وہ خود ہی نادانی کرتے ہیں اور اپنی جہالت میں جہالت دکھا کے رہتے ہیں۔ اور منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو مسلمان کی جیسے بات کر لیتے تھے، اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو ان کے جیسے بات کر لیتے تھے، جسے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور منافقین جب ملے مسلمانوں کو تو بولے ہم ایمان لا چکے، اور جب اکیلے ہوئے اپنے شیطانوں کے پاس کہنے لگے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، بس ہم تم ہنسی مذاق کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا تفسیر میں ایسا پڑھیں، اور جب کعب بن اشرف، ابو بردہ اسلمی، ابو سواد شامی، عبدالدار جوہنی اور عوف بن عامر وغیرہ منافقین، یہ منافقین کے بڑے بڑے سربراہ تھے، ملے صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضیٰ وغیرہ مسلمانوں کو، اور کہنے لگے کہ آپ تو صدیق ہیں۔ یہ ایک دم چاپلوس لوگ تھے، عجیب تھے، چاپلوسی کرتے تھے، دونوں طرف کا فائدہ چاہیے تھا۔ کہتے تھے بھائی آپ تو صدیق ہیں، پیغمبر اسلام کے یادگار ہیں، بڑی شان والے ہیں، کیا کہنا ہے عمر کا، فاروق ہیں، کفر و کفار سے بیزار ہیں، اللہ اللہ، علی شیر خدا ہیں، حیدر کربار ہیں، اور علی مرتضیٰ کے کہنے پر کہ تم بھی واقعی مسلمان ہو جاؤ۔ منافقین تعریف کرتے تھے تو حضرت علی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم بھی سچے دل سے مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت علی کو جانتے تھے، سب جانتے تھے، تو وہ کافر بولے
رہے تھے کہ ہنسی مذاق کر کے مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. انشاءاللہ وقت ہو گیا، یہاں سے اگلے جمعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا ہے.